بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا پر رمضان المبارک سے متعلق پروگرامات کس نوعیت کے ہونے چاہیے اور حالات حاضرہ میں میڈیا پر کس طرح کے پروگرامات کیے جا رہے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے توسط سے جو لوگوں کی دلی دماغی کیفیت ہموار ہوتی ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، اس کیفیت کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے، اور اس کیفیت سے ایک فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوتا ہے، تاکہ اتنی طاقت ایمانی پیدا ہو جائے کہ آئندہ 1 سال تک کی زندگی وہ تزکیہ نفس اور اپنے نفس کو کنٹرول کر کے چلنے کے قابل ہو جائے۔ اب جو پروگرامات ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر رمضان المبارک سے متعلق ہوتے ہیں، تو ان پروگرامات کے اندر اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن چیزوں کے نتائج یہ ہیں کہ رمضان کے مقاصد سے پیچھے رہنے کے بجائے الٹا رمضان کے مقاصد اور رمضان المبارک کے فوائد سے مستفید ہونے کے بجائے اس سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔ اب ایک پروگرام اگر آتا ہے رمضان المبارک میں، تو اس پروگرام کی نوعیت یہ ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، رمضان المبارک میں آنکھیں کیسے گناہوں سے محفوظ رہیں، کان کیسے محفوظ رہے، دل کیسے محفوظ رہے، اس معاشرے میں گناہوں کی طاقت کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور گناہوں کی پھیلنے پھولنے کو روکا جائے۔ موضوعات تو یہ ہونے چاہیے، لیکن اس کے بجائے 3 طرح کے پروگرامات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک مناظرے، مباحثے اور خصوصاً فرقہ وارانہ مسائل، جن مسائل کے اوپر دین کا کوئی انحصار نہیں ہے، ان مسائل کو ڈسکس کر کے لوگوں کو دین کے حوالے سے گائیڈ کرنے کے نام پر دین سے متنفر کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی جب ٹی وی پروگرامات پہ چلنے والے ان فرقہ وارانہ مسائل پر کو سنتا ہے اور اس کا ذاتی نالج بالکل کچھ نہیں ہوتا، اور اسے نہیں معلوم کہ قرآن کی آیات کا کیا ترجمہ ہے اور علمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ جب اچانک سے ان مسائل میں 5-6 ایک طرح کے، ایک شکل و شباہت کے علماء کو لڑتا ہوا دیکھتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہوا دیکھتا ہے، ہر بات کو معترض بناتے دیکھتا ہے، پھر اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جا رہی ہے، اور دوسرا اس حدیث پر سر جھکانے کے بجائے اس کا جواب دے رہا ہے، اور یوں بحث مباحثہ چلتے چلتے 1 گھنٹے کے بعد بغیر کسی خلاصے اور نتیجے پر نکلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں دین کی تصویر یہ آتی ہے کہ دین اسلام غالباً ہر متنازع اور فرقہ وارانہ مسائل سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہ کتنی غلط تصویر دی جاتی ہے، اس کا ادراک کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور عوام کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی فرقہ وارانہ مسائل پر آپ کے تقوی، آپ کے ایمان، آپ کے اعمال، آپ کی ترقی کا انحصار نہیں ہوتا۔ آپ کو ہر عمل میں جہاں لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں، تقسیم ہو جائیں، اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا کہتی ہے، اور اس بحث مباحثے میں الجھنے سے اپنا دامن بچانا ہوتا ہے۔ لیکن پروگرامات مملکت پاکستان کے ٹی وی چینلز پر جو نشر ہوتے ہیں، ان سے مکمل بائیکاٹ کرنا ضروری ہے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، دین کے معاملے میں اپنے آپ کو کنفیوز کرنے سے بچانا چاہتے ہیں، پھر بھی ان سے دور ہو جائے۔ اب پھر بھی ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ اگر ان پروگرامات کو نہیں سنیں گے تو دین کیسے سیکھیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ براہ راست ایسے علماء کو چنیں جو آپ کی دسترس میں ہوں، آپ کے محلے کی مسجد میں، آپ کے قریب کسی مدرسے میں، ان کے ذریعے سے قرآن کریم کا تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھنا شروع کریں۔ پھر اسی طرح ریاض الصالحین جیسی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو یکسر یہ جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر علماء بحث مباحثے کرتے ہوئے گھنٹوں الجھے نظر آتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ فرقہ وارانہ مسائل کی ایک دنیا سر گرم ہے۔ آپ جب
قرآن کی طرف جائیں گے اور آپ جب احادیث پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کی دنیا کہیں اور ہے اور یہ بحث مباحثے کی دنیا کہیں اور کھڑی ہے۔ افسوس کے بعد ساتھ ایک اور طرح کے پروگرامات جو رمضان میں بہت مقبول ہوتے ہیں وہ انعامات تقسیم کے شو ہیں، اور انتہائی بیہودگی سے، بے حیائی سے ایک خاتون جو پورا سال گانا، میوزک، بے پردگی کے ساتھ بے پردگی کی اشاعت کرتی ہے، وہ رمضان المبارک کے اندر رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے پروگرام کرتی ہے، اور انتہائی لوگوں کے اندر دین کے حوالے سے کنفیوژن کریٹ کرنا، ایک مذاق کا ماحول پیدا کرنا، ہنسنے اور کھیلنے کا ماحول پیدا کرنا۔ دیکھیں، انٹرٹینمنٹ کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ کھیلیں کودیں، لیکن سنجیدگی آپ کے پاس ہونی چاہیے، بقیہ وقت میں آپ کو سنجیدہ رہنا چاہیے، مگر رمضان کے تاثیرات کو ضائع کرنے کے لیے ایسی خواتین کو، ایسے لوگوں کو جو عام دنوں میں فلموں میں ایکٹر ہوتے ہیں، ڈرامہ ایکٹر ہوتے ہیں اور جگہ جگہ آوارگی کے ترجمان ہوتے ہیں، ان کو لا کر بٹھا کر رمضان کے پروگرامات کا میزبان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی جہالت ہے کہ دیکھیں، قرآن اور حدیث جن لوگوں کا اسپیشل موضوع ہے ان سے سیکھنے اور سکھانے کے پروگرام کروانے کے بجائے ان لوگوں کو دین کے پروگرامات دیے جا رہے جو پورا سال دین کو مٹانے اور دینی فکر کو مٹانے پہ اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں۔ تو ان شو کو بھی دیکھنا یہ بھی انتہائی رمضان کی تاثیرات کو نقصان پہنچانا اور انتہائی نقصان دہ عمل ہے۔ ایک رمضان مبارک میں تیسری نوعیت کے پروگرامات آتے ہیں، وہ پروگرامات ایسے موضوعات جن موضوعات کے لیے پورا سال موجود ہوتا ہے مگر لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، اور وہ علمی مباحث ہیں، علماء کے درمیان کی چیزیں ہیں، کیونکہ علم کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بچے کو آپ ایک بات بتاتے ہیں، اور ایک میٹرک لیول کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایک اس کو آپ بات بتاتے ہیں، تو آپ بالکل پرائمری کے بچے اور میٹرک لیول کے بچے میں فرق کرتے ہیں۔ یہ فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ 3-4 سال کی پڑھائی کا فرق ہوتا ہے کہ اس نے 4 سال آگے زیادہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے۔ اسی طرح ایم اے لیول کے لوگوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ میٹرک لیول کی بات نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ اس لیول پر ایک بندے کو جاتے ہوئے 4-5 سال مزید پڑھنا پڑا ہے۔ بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں ایک بالکل بنیادی بندہ ہوتا ہے جس کو وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، زکوٰۃ کے فرائض، حج کے فرائض سیکھنے ہوتے ہیں، پھر سنتیں، وضو کی، نماز کی، طہارت کی سنتیں، عبادت کی سنتیں، زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی سنتیں، سنت چیزوں کو معلوم، پھر نوافل اور مستحب چیزوں کی معلومات کرتا ہے ایک آدمی۔ لیکن ایک وہ آدمی جو مفسر، محدث درجے کا، فقیہ درجے کا اختلافات ہوتے ہیں، ان کو اگر اس بنیادی بندے کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو اس کا دماغ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح ایسے پروگرامات اور ایسی مباحث کو لا کر بالکل ابتدائی لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژن بڑھا دی جائے۔ تو ایک ذمہ داری تو پروگرام کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے رمضان کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اپنے پروگرامات میں نفاست لائیں۔ ایک تو نفاست یہ لائیں کہ پروگرام کا عنوان، اس کا موضوع لوگوں کی اصلاح اور تزکیے سے متعلق ہونا چاہیے، نہ کہ فرقہ وارانہ مسائل پر۔ اور دوسرا، اس میں پاکیزگی لانی چاہیے اور صاحب علم، صاحب فہم لوگوں کو اس میں مہمان اور میزبان بنانا چاہیے، نہ یہ کہ فلم ایکٹر، ڈرامہ ایکٹر اور آوارہ لوگوں کو آپ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے بٹھا دیں۔ تیسرا یہ کہ ان پروگرامات کے اندر سنجیدگی لانی چاہیے۔ ہر چیز ہر وقت انٹرٹینمنٹ کا وقت نہیں ہوتا۔ رمضان مبارک ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ، لہجہ، ایک گھڑی سنجیدگی سے گزارنی چاہیے۔ تو پروگرام بھی سنجیدہ ہونے چاہیے۔ غیر سنجیدہ پروگرامات
نہیں کیے جانے چاہیے۔ یہ تو ہے پروگرام کرنے والوں کی ذمہ داری۔ پروگرام دیکھنے والوں کو بھی پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کیا وہ رمضان کو بھی انٹرٹینمنٹ، فرقہ وارانہ مسائل اور اپنی دماغی کنفیوژن کو بڑھانے کے لیے رمضان کو وہ گزاریں گے، یا وہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو ایمانی کیفیات کے لحاظ سے طاقتور بنانا چاہتے ہیں۔ وہ آئندہ سال پورا شیطانی کارکردگیوں سے، اس کے کردار سے اور اس کے وسوسوں سے اور اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا کر پورا سال آئندہ متقی پرہیزگار بن کر حلال اور پاکیزہ زندگی اختیار کر کے وہ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگر آپ تزکیے کے ساتھ، صالحیت کے ساتھ آئندہ پورا سال ایمانی کیفیات کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو ان پروگرامات کو بند کر دیں۔ ان کو، یہ پروگرامات رمضان میں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ صرف وہ بیانات سنیں علماء کرام کے جن بیانات کے اندر خالص آپ کو مثلا رمضان کے فضائل بتائے گئے، نوافل کے فضائل بتائے گئے، نمازوں کے فضائل بتائے گئے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل بتائے گئے، صدقات اور عطیات کے مسائل بتائے گئے، ایک مومن کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ اسے سمجھائی گئی، یا درس قرآن جو علماء دیتے ہیں وہ درس قرآن سنیں پراپر۔ لیکن ان پروگرامات سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ رمضان کی تاثیرات بھی ضائع ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پروگرام دیکھنے والے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے، اور پروگرام بنانے والے اور نشر کرنے والے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا والے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے، تاکہ امت مسلمہ رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے رمضان سے مستفید ہو سکے اور مقاصد رمضان سے مستفید ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔